میں نے فضل ابن سہل کی باتوں کو سنا اور میں آپ بنی عباس کے بزرگوں کی ذہنی کیفیات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے خلافت کے بارے میں کبھی خواہش نہیں کی، اور اس خلافت اور حکومت کو میں ایک خوفناک اور وحشتناک لفظ تصور کرتا ہوں، کیونکہ خلافت کا لفظ مجھے میرے باپ ہارون کی موت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہی چیز تھی جس کے بارے میں سوچنا اور جس کا تصور میرے لیے ممکن ہی نہ تھا، اور نہ میں خلافت کی کوئی خواہش دل میں رکھتا تھا اور نہ اپنی خلافت کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ ہارون کی موت نے مجھے اس قدر متاثر کیا ہے کہ مجھے شب و روز کی بھی کوئی تمیز نہیں رہی، اور میں ایک عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور اگر خدا خودکشی کو حرام قرار نہ دیتا میں بغیر کسی تردد کی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا۔ آخر یہ کیسی زندگی ہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ خلیفہ مر جائے اور اس کے وارث ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں؟ سب جانتے ہو کہ میں امین سے بڑا ہوں، لیکن پھر بھی خلافت کو اس کا حق سمجھتا ہوں۔ لیکن تم سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت ہارون نے اس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا اس وقت اس نے میرے وجود میں دشمنی کے آثار دیکھے، اور کیا میں نے کوئی شکایت کی، چھپ کر یا علل اعلان اعتراض کیا؟ کیا تم میں سے کوئی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ اس قسم کی کوئی چھوٹی سی بات بھی مجھ سے سنی؟ میں کہتا ہوں جس طرح ہارون نے مجھے خلافت سے دور کیا اسی طرح ولی عہدی بھی مجھے نہ دیتا، اور اس علاقے کی حکومت بھی اپنے کسی اور بیٹے کو دے دیتا۔ ولی عہدی کے بارے میں سوچوں یا خلافت کی فکر میں لگ جاؤں؟ ولی عہدی یعنی کیا؟ یعنی میں بیٹھ کر اپنے بھائی کے مرنے کا انتظار کروں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ اور کیا عبداللہ مامون کا یہ کردار ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کاش میں مجبور نہ ہوتا ہارون کی وصیت پر عمل کرنے پر، اور کاش وہ عہد نامہ جو ہارون نے خانہ کعبہ پر آویزاں کیا اور مجھے اور ہم سب کو اس عہد نامے کا پابند کر دیا، ہرگز تبدیل نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں کاش کوئی بھی ذمہ داری میرے کاندھوں پر نہ رکھی جاتی، کیونکہ زندگی تو ایک دن تمام ہو جانے والی ہے، اس لیے انسان اپنی زندگی جس طرف مائل ہے اسی طرح گزارے۔ مگر مجھے ان ذمہ داریوں کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسے پورا کروں گا، لہذا ہارون کی موت کے بعد مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں چاہتا تھا اس بوجھ کو اپنے کاندھے سے اتار دوں، لیکن تم صالح اور نیک لوگوں کے سامنے زبان دیتا ہوں کسی بھی صورت میرا یہ ارادہ نہیں کہ اپنے بھائی سے کوئی پنجہ آزمائی کروں۔ میں نے جس عہد نامے پر دستخط کیے اور قسم کھائی اس پر قائم ہوں، اور ابن روی کی یہ جسارت بھی امیر المومنین تک نہیں پہنچاؤں گا، خاموشی اختیار کروں گا، ہر وہ عمل جس سے دشمنی نافرمانی کی بو آئے پرہیز کروں گا، یہاں تک کہ ایک قاصد بغداد روانہ کروں گا اور ان سے اطاعت و فرما برداری کا اظہار کروں گا، صبر کروں گا اور انتظار کروں گا، اور امید کروں گا کہ حالات مسلمانوں کی بہتری پر تمام ہوں۔ خدا اس بات تدبیر و خیر اندیش امیر زادے کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ عیسیٰ، کیا سوچ رہے ہو؟ مامون کی ذہانت اور چلاکی اور امین کی حماقت کے بارے میں۔ تم امام کے پاس سے آئے ہو اور ان کی رائے سے آگاہ ہو، بتاؤ حکم امام کیا ہے تاکہ ہم ان کی اطاعت کریں اور اپنی گردنوں کو حاضر کریں۔ پہلے تو یہ کہ اپنا خیال رکھو،
اور وہ فتنے جو یقیناً تمہارے مفاد میں نہیں ہیں ان کی طرف مائل نہ ہو. ہمارے مصارف کو سیکھو اور ان کے ابلاغ میں سستی نہ کرو. ہمارے اسرار کو چھپاؤ اور دین و دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرو. والسلام. اے نگہبان، کیا بات ہے؟ یہ دونوں مسافر ہیں، معلوم نہیں کب شہر آئے اور کس نیت سے آئے ہیں. یہ میرے ساتھ شہر آئے ہیں اور اب بھی میرے ساتھ ہیں. چھوڑ دو انہیں. جو حکم سرکار. چلے جاؤ. ابن روی، تم میرے بیٹے امین کے مشیر ہو، مگر میں اس کی ماں ہوں اور اس کے اخلاق اور عادات کو تم سے زیادہ جانتی ہوں. اگرچہ وہ میرا بیٹا ہے مگر سختی اور مصیبتوں پر عمل نہیں کر سکتا. اس نے اپنے باپ سے یہی وصف نہ لیا. البتہ مامون چالاک اور بر وقت قدم اٹھانے والا ہے، کسی کام میں افراط نہیں کرتا. ایسی صورت میں اگر دونوں بھائی جنگ و جدل پر اتر آئے تو؟ نہیں میرے سردار. ابن روی، میری بات سنو. بہتری اسی میں ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح و آتشی برقرار رہے. ابن روی، میرے ساتھ صداقت سے پیش آؤ. اگر امین کو دوست رکھتے ہو تو جو میں نے کہا ہے اس پر اچھی طرح غور کرو. ابن روی، ابن روی. جاؤ، خلیفہ وقت تمہارا منتظر ہے. کہاں تھے؟ بانوئے بزرگ کی خدمت میں. لیکن کیا بکر نے میرا پیغام تم تک نہیں پہنچایا تھا؟ پہنچا تھا یا تو پھر اتنی چالاکی اور دانائی کے باوجود تم میرے باپ کی پوری فوج کو ایک ساتھ ہمارے حوالے کیوں نہ کر سکے؟ بتاؤ. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک خفیہ پیغام میں یہ عرض کیا تھا کہ عیسیٰ جلودی. اللہ لعنت کرے عیسیٰ جلودی پر اور اس کے خیرت کا ساتھیوں پر. میں ان کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو ایک سیاسی اور دانا آدمی ہو، آخر کیوں ان کو اس طرح روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہیں میرے پاس لے کر نہ آ سکے؟ آخر کیوں؟ اگر میں کوئی بھی زبردستی کرتا تو معاملہ خون ریزی تک پہنچ جاتا. خون ریزی؟ خون ریزی؟ مجھے خون ریزی سے ڈراتے ہو ابن روی؟ خلافت کی بنیاد ہی خون ریزی پر رکھی جاتی ہے. اگر یہ 4 آدمی مارے جاتے تو یقیناً یہ ساری فوج میری طرف بھیج دیتے ہیں. ہاں، ایسا کام نہ کرو کہ میں تمہاری لیاقت اور قابلیت پر کوئی شک کروں اور خود ان تمام معاملات کو اپنے ہاتھوں سے نپٹاؤں. آپ حق پر ہیں میرے سردار. اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو عقل و ہمت کی دولت عطا کی ہے دوسروں کے مقابلے میں. اگر میں یا آپ کا کوئی دوسرا غلام اپنے اندر اتنی سمجھ بوجھ رکھتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو خلافت کے لیے چن لیتا، نہ کہ آپ کو. فضل کا جواب ہمیشہ لاجواب ہے. اب بولو آخر میں کیا جواب دوں اس پر حقیقت گفتگو کا؟ بہرحال تمہاری غلطی کو معاف کرتا ہوں. آ جاؤ. ابن روی، یہ کثیر میرا دوست اور مشیر ہے. یہ جب بھی کوئی حکم دے یوں سمجھو کہ میں نے حکم دیا ہے اور فوراً اس پر عمل کرو. آؤ. ایک اور بات، میرے احمق بھائی مامون پر نظر رکھنا اور ہمیں اس کی مصروفیات سے باخبر رکھنا.
اور اس مکار مجوسی فضل ابن سہل سے بھی غافل نہ رہنا. کئی سالوں سے میں اس کے خون کا پیاسا ہوں. جس دن اس کی موت کی خبر میرے لیے لاؤ گے تو تمہیں ایک بڑا انعام دیا جائے گا. اطاعت میرے سردار. سوراخ میں چلا گیا ہے. کیا کر رہی ہو؟ ممکن ہے یہ تمہیں کاٹ کھائے. اسے کس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے چھوڑ کیوں دیا؟ کیونکہ میرا دل تڑپ اٹھا. دل تڑپ اٹھا؟ ہاں، تم نے نہیں دیکھا مجھے کس طرح دیکھ رہا تھا؟ مجھ سے فریاد کر رہا تھا. فریاد کر رہا تھا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بات سنو لڑکی، بیابان جنگل بچوں کے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہیں سے پلٹ جاتی. یقین نہیں آتا کہ ایسے ہم سفر کے ساتھ منزل تک پہنچ جاؤ گی. بس کرو. میں بیابان کو اچھی طرح پہچانتی ہوں. مطمئن رہو. بیابان صرف بیابان ہی کو پالتا ہے اور شیر کے پلوں کو فوراً ختم کر دیتا ہے. اپنے شوہر سے پوچھو، جو ظاہراً تو طاقتور لگتا ہے مگر کوئی کسر نہ تھی کہ بیابان اس کی جان لے لیتا. بس کر رہی ہو یا نہیں؟ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بندھے ہوئے ہوں یا کھلے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایسا کرو گی تو بھوکی رہ جاؤ گی، اور اگر بھوکی رہی تو موت اور درندے تمہیں دعوت دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. نہ بھوکی رہوں گی نہ ارادہ بدلوں گی. میں گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر ہی بڑی ہوئی ہوں. واقعی مجھے تو بہت ہی حیرت ہے کہ تم جیسی لڑکی گھوڑے پر کس طرح بیٹھ جاتی ہے. بس کر رہی ہو یا نہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ تم سے مقابلہ کروں. جس وقت تم گھوڑے سے گرو گی تو انہی الفاظ کو تمہارے کانوں میں گنگناؤں گی. میں نہیں گروں گی. ادھر دیکھو.
ان بچکانہ حرکتوں کو چھوڑ دو. جنگ و جدل کے موقع پر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں. بس کرو گلنار، گھوڑے سے نیچے اتار آؤ. کھانا یہیں کھائیں گے. کچھ ہے تو لاؤ. بس کرو بس. اس طرح کی حرکتیں واقعتاً عبرتناک ہیں. سلام. وعلیکم السلام. کافی عرصے سے تمہارا پیچھا کر رہے ہیں. کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ قاصد ہیں، بغداد پیغام لے کر جا رہے ہیں. بغداد؟ کس کی طرف سے؟ مامون کی طرف سے. میں دیکھنا چاہوں گا. سر بمہر ہے. تم کون ہو؟ میرے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ؟ وہ عورت کون ہے؟ اس کی بیوی. یہ عورت کون ہے؟ میری بیوی. کیسے قاصد ہو کہ اہل و عیال دوستو آشنا کے ساتھ پیغام لے جا رہے ہو؟ بے شک فضل ابن سہل نے جیسی تربیت کی ویسے ہی ہیں، مگر تم جیسے لوگ عقل سے ناقص اور جھوٹے ہو. صحیح کہہ رہی ہو، مگر میری ناقص عقل کے نزدیک یہ خط اور تم چاروں بہت زیادہ مشکوک ہو. اگر میرے ساتھ چلتی ہو تو تمہاری باتوں کی صداقت پتہ چل جائے گی. کیوں چل رہی ہو؟ میری بات سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اپنے ساتھی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً اپنی تلواریں نیام میں رکھ لو، ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے. یہ فضل ابن سہل کی بیٹی ہے.